بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اور انسان کہتا ہے اَإِذَا مَا مِتُّ کیا جب میں مر جاؤں گا لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا تو کیا دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ کیا انسان کو یہ یاد نہیں رہا اَنَّا خَلَقْنَاهُ ہم نے اس کو پیدا کیا من قبل اس سے پہلے وَلَمْ يَكُ شَيْئًا اور وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پچھلے جو رکوع ہیں اس سورہ کے ان میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی دعوت اور اس کے مقابلے میں قوموں کا جو رد عمل تھا اس کا ذکر فرمایا ہے، خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ اب اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو کفار کے بعض اعتراضات تھے یا باطل عقائد تھے ان پہ روشنی ڈالی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ بات تو بڑی بعید از عقل نظر آتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان مر جائے اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو؟ اس کی جو مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کفار کا یہ اعتراض نقل کر کے جو سب سے اہم دلیل دی ہے وہ دلیل یہی ہے کہ جب ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کر لیا جبکہ تمہارا وجود ہی نہیں تھا اس دنیا میں، تو پھر ہم دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر کیوں نہیں ہیں؟ جبکہ انسان کا کچھ نہ کچھ حصہ تو باقی پھر بھی رہے گا، جب اس کو زمین میں دفن کر دیا جائے گا ٹھیک ہے وہ مٹی بن جائے گا سب کچھ ہوگا، لیکن اس کے کچھ ذرات تو بہرحال موجود ہوں گے۔ ہم نے تو اس کو اس حال میں پیدا کیا کہ جب اس کا وجود تک نہیں تھا، اس کا نام تک نہیں تھا اس دنیا میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی دلیل دی ہے اور بعض دوسری دلائل بھی دیے ہیں۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے 2-3 جگہ پہ بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم لوگوں کو اس بارے میں شک ہے کہ ہم دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں یا پیدا نہیں کر سکتے تو سنو، فإنا خلقناکم من تراب، پہلی مرتبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، ثم من نطفۃ، پھر اس کے بعد جب آگے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر ہم نے تم سب کو ایک حقیر اور گندے پانی سے پیدا کیا، ثم من علقۃ، اور پھر اس حقیر گندے پانی سے خون کا جمع ہوا خون بنا، ثم من مضغۃ، پھر اس جمے ہوئے خون سے گوشت کا لوتھڑا بنا، غیر مخلقۃ، بعض گوشت کے لوتھڑے انہی میں سے ہم نے بعض کو شکل دے دی اور بعض کو بغیر شکل کے چھوڑ دیا، لنبین لکم، تاکہ ہم تمہیں بتا سکیں کہ یہ کام ہمارا کیا ہوا ہے اور ہم یہ انسان کی پیدائش ہمارے اختیار میں ہے، ونقر فی الارحام، اور پھر ہم نے اس گوشت کی بوٹی کو جو شکل والی بنائی اس کو رحم میں ایک مقرر وقت تک کے لیے ٹھہرا دیا، ما نشاء، جتنی دیر تک ہم نے چاہا، کبھی 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے، جتنا بھی ہم نے چاہا اس کو رحم میں ٹھہرا دیا، ثم نخرجکم طفلا، پھر اس سے ہم نے تمہیں بچے کی شکل دے کے اس دنیا میں لے آئے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو۔ بچپن سے انسان آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کرتا ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، جوان ہوتا ہے، پھر نوجوانی آتی ہے، پھر جوان ہوتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى،
اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جن کو جوانی کی عمر میں ہی ہم اٹھا لیتے ہیں، ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جن کو ہم بہت ہی بڑھاپے کی عمر دے دیتے ہیں، بہت زیادہ بڑھاپا جس میں انسان کو عقل پھر باقی نہیں رہتی۔ اللہ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ سارا علم ہونے کے باوجود تمہیں کوئی علم نہ رہے۔ انسان کو ساری چیزیں پڑھتا ہے، لکھتا ہے، امتحان دیتا ہے اور پھر ملازمت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، بڑا سیانا، بڑا عقل مند، بڑا ہوش مند ہوتا ہے، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے، 80-90 سال کی عمر آتی ہے، وہ سارا علم بھی غائب ہو جاتا ہے، ساری قوتیں بھی غائب ہو جاتی ہیں، ساری صلاحیتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، انسان بالکل بچہ بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض کو تو ہم جوانی میں اٹھا لیتے ہیں دنیا سے، اور بعض کو پھر ہم اس طرح کا بڑھاپا بھی دیتے ہیں۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ یہ سارے مراحل کون طے کرتا ہے؟ یہ سارے مراحل کس کے ہاتھ میں ہیں؟ فرمایا کہ گوشت کی بوٹی جو ہے، بعض کو ہم شکل دیتے ہیں، بعض کو شکل نہیں دیتے، اور بعض کو جیسی چاہتے ہیں شکل دیتے ہیں۔ چھوٹی سی بوٹی ہوتی ہے گوشت کی، اس میں ہم کان بھی بناتے ہیں، آنکھیں بھی بناتے ہیں، ہاتھ بھی بناتے ہیں، پاؤں بھی بناتے ہیں، سر بھی بناتے ہیں، کسی کو اندھا بناتے ہیں، کسی کو لنگڑا بناتے ہیں، کسی کو بینا بناتے ہیں، کسی کو نابینا بناتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ہم اس کو شکل دیتے ہیں۔ اور یہ سارے مراحل کسی انسان کے پاس کی بات نہیں ہے۔ یہ وہ دلیل ہے جس کو کافر بھی ماننے پہ مجبور تھے کہ یہ پیدائش تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ پیدائش مانتے تھے کہ تمہیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ معاملہ پیدائش کا نہیں تھا، یہ دلیل تو مانتے تھے وہ۔ پیدائش سارا جو جھگڑا تھا وہ یہ تھا کہ عبادت کس کی جائے، الہ کون ہے، نظر نیاز کس کے نام کی ہو، قربانی کس کے نام کی ہو، صدقہ خیرات کس کے نام کا ہو، اور نماز کس کے نام کی ہو، روزہ کس کے نام کا ہو۔ جھگڑا تھا اس بات میں۔ یہ جو دلیل تھی نا پیدائش والی، اس پہ کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ یہ تو خود اعتراف کرتے تھے کفار کہ ہاں پیدا اللہ نے ہی کیا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دینے کے بعد ایک اور بھی مثال دی انسان کو دوبارہ پیدا کرنے والی۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِلَةً، اور پھر تو دیکھتا ہے کہ زمین بالکل مردہ ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر ہم اس سے پانی نازل کرتے ہیں آسمانوں سے۔ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور اچانک وہ زمین جو ہے پھول جاتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، آسمان سے جو پانی گرتا ہے اس کی وجہ سے۔ فَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر طرح کی نباتات اگاتی ہے زمین سے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ سارا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اسی کے ہاتھ میں ہے جو ذات سچی ہے، جو ذات برحق ہے، یہ وہی کرنے والی ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، لہذا وہی ذات مردوں کو زندہ کرے گی۔ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ سورہ یاسین میں اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز میں بیان فرمایا ہے۔ بہت جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے جواب دیے ہیں، کیونکہ یہ عقل سے بعید بات لگتی تھی۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، کافر یہ کہتے تھے اذا ضللنا، ضلال کا معنی ہوتا ہے گمراہ ہو جانا، گم ہو جانا، کیا جب ہم مٹی میں گم ہو جائیں گے؟ اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید، جب ہم مٹی میں گم ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ پھر بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اللہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے ان کا ایمان نہیں ہے آخرت پہ۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری بھول ہے، تمہیں غلط فہمی ہے، تمہیں دھوکہ ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، تمہارا جسم تو مٹی ہو جائے گا، لیکن اصل جو چیز تمہارے اندر ہے، جو روح ہے، وہ ہمارا فرشتہ کھینچ کے لے جاتا ہے، وہ فنا نہیں ہوتی، وہ مٹی میں نہیں ملتی،
وہ تو ہمارے پاس موجود ہے، اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں، یا علیین میں یا سجین میں انسان کا جسم جو ہے وہ واقعی مٹی بن جاتا ہے۔ آپ صبر کر لیجئے یا سمجھ لیجئے کہ ٹھیک ہے، انسان کا جسم جو ہے وہ مٹی ہو گیا، انسان کا جسم ختم ہو گیا، آزاد ضلالنا فی الارض ختم ہو گیا، وہ گم ہو گیا۔ وہ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اصل بات یہ ہے جس کو تم سمجھتے نہیں ہو، وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر کا جو انسان ہے، جو تمہاری روح ہے، وہ تو ہمارا فرشتہ محفوظ کر لیتا ہے، وہ ہمارا فرشتہ کھینچ لیتا ہے جسم سے، تب تمہارا جسم مردہ ہوتا ہے، تب تمہیں مٹی میں دفن کیا جاتا ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ تو ہمارے پاس آ جاتی ہے، اور اسی سے انسان کو دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، انسان جو ہے مثالیں دیتا ہے ہمارے لیے۔ کون سی مثال دیتا ہے؟ مثال یہ دیتا ہے کہ مرا ہوا انسان ڈاکٹر تو زندہ نہیں کر سکتا، مرا ہوا انسان جو ہے حکیم تو زندہ نہیں کر سکتا، ہم تو زندہ نہیں کر سکتے، اللہ کیسے کر لیتا ہے؟ فرمایا کہ یہ ہمیں مثالیں دیتا ہے اپنے برابر، کہ اگر ایک کام انسان عاجز ہے، ایک کام سے انسان کام نہیں کر سکتا تو وہ کام اللہ بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ ضرب لنا مثلا، ہماری مثالیں دیتا ہے اپنے آپ سے۔ فرمایا کہ بنسی خلقہ، اور اپنی پہلی پیدائش کو بھول گیا، پہلی پیدائش کو بھول گیا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہ جب یہ ہڈیاں ہماری مٹی میں مل کے بوسیدہ ہو جائیں گی، انہیں دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہیے کہ ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار زندہ کیا تھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ پیدا کرنے میں بڑا ماہر ہے، ہر چیز پیدا کر سکتا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، وہ اللہ ہی ہے جس نے ایسا درخت بنایا کہ وہ سبز ہوتے ہوئے بھی اس سے آگ نکلتی ہے۔ ایک تو ہے جب درخت خشک ہو جاتا ہے، لکڑی خشک ہو جاتی ہے تو اس کو آگ لگتی ہے، لیکن بعض درخت ایسے ہیں جن کی ٹہنیاں اس طرح جلتی ہیں جیسا موم بتی جلتی ہے، اتنا ان میں روغن ہوتا ہے، تیل ہوتا ہے اتنا ان میں، اور بعض درخت ایسے ہیں جن کی ٹہنیوں کو آپس میں رگڑا جائے تو ان سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ اشارہ ہے اس طرف کہ ہم نے بعض سرسبز و شاداب درخت ایسے بنائے ہیں جن سے تم آگ حاصل کرتے ہو۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقدر یخلق مثلہم، کیا وہ ذات جس نے آسمان بنائے، جس نے زمین بنائی، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ تم جیسا انسان دوبارہ بنا لے؟ بلا وہو الخلاق العلیم، کیوں نہیں، وہ تو بڑا ماہر خلاق ہے، بہت ہی ماہر ہے پیدا کرنے میں۔ پہلا اعتراض تو یہی تھا کہ جب انسان مر جائے گا تو یہ دوبارہ کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہاں بڑا مختصر دیا ہے کہ کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں، ہم نے اس کو پیدا کیا اس سے پہلے ولم یکن شیئا، اور اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ فوربک، تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، مخاطب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کافروں کو یقین دلانے کے لیے، کافروں کو یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے فوربک، تیرے رب کی قسم، لنحشرنہم بالشیاطین، ہم ان کو بھی اکٹھا کریں گے، زندہ کرنے کے بعد اکٹھا کریں گے میدان حشر میں، بالشیاطین،
اور شیاطین کو. کون سے شیاطین مراد ہے یہاں پہ؟ گمراہ لوگوں کے جو لیڈر ہیں، گمراہ لوگوں کے، کافروں کو ابو جہل کے ساتھ، بنی اسرائیل کو فرعون کے ساتھ، کمیونسٹوں کو لینن کے ساتھ اور کارل مارکس کے ساتھ، جو ان کے گرو تھے دنیا میں گمراہ لوگوں کے، گمراہ فرقوں کے. اللہ فرماتے ہیں مسلمان جو ہے ان کا تو ویسے ہی عقیدہ ہے کہ اللہ نے اکٹھے کر لینا ہے، اللہ نے زندہ کرنا ہے، میدان حشر میں اکٹھا کرنا ہے. لیکن یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارے گرو شیطان تھے، جنہوں نے تمہیں گمراہ کیا، جنہوں نے تمہیں شرک پہ لگایا، ان شیاطین کو بھی، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، تمہیں بھی اکٹھا کریں گے. اور تمہارے جو گرو شیطان ہیں، تمہارے جو لیڈر ہیں، ان کو بھی ساتھ اکٹھا کریں گے. آگے فرمایا کہ ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، لنحضرنہم، ہم ان کو حاضر کر دیں گے حول جہنم، جہنم کے گرد، جثیا، اس حال میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے. جہنم کو دیکھنا جو ہے یہ بھی ناممکن ہوگا. جہنم کو دیکھتے ہی ساری جو قومیں ہیں وہ ساری کی ساری گھٹنوں کے بل گر جائیں گی. دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے بَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ، تم دیکھو گے کہ جہنم کے گردا گرد ساری قومیں، ساری مخلوق، خواہ وہ نیک ہیں یا فاسق اور فاجر ہیں، کافر ہیں، مومن ہیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کبار انبیاء ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی کبار انبیاء ہیں وہ بھی جہنم کو دیکھ کے اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، برداشت نہیں کر سکیں، کھڑے نہیں رہ سکیں گے، لوگ اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں رہ سکیں گے، گر پڑیں گے جہنم کو دیکھتے ہی. یہ بڑا اللہ کا غصہ اور اللہ کے غضب کی باتیں ہیں جو اللہ نے فرمائی ہیں. اس لیے اس میں اللہ کی قدرت کا انکار ہے. اللہ کی قدرت کا انکار جو ہے یہ کفر ہے. اور پھر مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت بھی فرمائی کہ جیسے ہی قبروں سے اٹھیں گے لوگ، وہ شیطان بھی یہاں مراد ہو سکتا ہے جو دنیا میں ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور وہ جو لیڈر ہیں گمراہ کرنے والے وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے. جیسے ہی انسان قبر سے نکلے گا، اس کا جو شیطان ہوگا یا جو اس کے قرین ہوں گے، ساتھی ہوں گے کرام الکاتبین، فوراً اس کو گرفتار کر لیں گے اور اللہ کے حضور اس کو میدان حشر میں حاضر کر دیں گے. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، یا اللہ جو آدمی تو نے ہمارے حوالے کیا تھا آج ہم تیری بارگاہ میں اس کو حاضر کر رہے ہیں. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں ثم لننزعن من كل شیعة ایہم اشد علی الرحمن عتیا، ثم لننزعن، پھر ہم باہر نکال لیں گے، من كل شیعة، شیعہ کہتے ہیں ایک ہی عقیدے کے، ایک ہی نظریے کے لوگوں کی جماعت کو شیعہ کہا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہر عقیدے کے گروہ کو، یہودیوں کا ایک جماعت ہے، عیسائیوں کی ایک جماعت ہے، ہندوؤں کی ایک جماعت ہے، سکھوں کی ایک جماعت ہے، مجوسیوں کی ایک جماعت ہے. فرمایا کہ ہر گروہ میں سے جو بڑا لیڈر ہوگا، جو بڑا گرو ہوگا ان کا، اس کو ہم نکال کے الگ کر دیں گے. فرمایا کہ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، جو رحمان کے مقابلے میں بڑا ہی سرکش بنا ہوا تھا، رحمان کے مقابلے میں بڑا ہی سرکش بنا ہوا تھا، ہم اس کو بھی نکال کے الگ کر دیں گے ہر گروہ میں سے.
یہودیوں میں سے جو سب سے بڑا سرکش ہوگا، عیسائیوں میں سے جو رحمان کے خلاف سب سے بڑا سرکش ہوگا، اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن، قرآن کا دشمن، اسلام کا دشمن، اللہ تعالیٰ نے بتایا یہاں پہ کہ قیامت کے دن سزا دینے کے لیے میں کیٹیگری بناؤں گا. اے گریڈ ہے، بی گریڈ ہے، سی گریڈ کے لوگ ہیں، ان سب کی سزا جو ہے وہ الگ الگ ہوگی. اے گریڈ کے لوگ فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ سزا کے مستحق ہیں، خود بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کو بھی گمراہ کیا، ان کو ان کی اپنی گمراہی کی سزا بھی ملے گی اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی سزا بھی ملے گی. جس طرح نیکی کی بات بتانے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، نیکی بتانے والے کا بھی اجر ہوگا، اور جس کو نیکی بتائی گئی اگر وہ اس پہ عمل کرتا ہے اس کا ثواب بھی ملے گا. بالکل ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی گمراہی کی دعوت دینے والا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے، لوگوں کو شرک کی طرف بلانے والا ہے، اس کو اپنے شرک کی سزا بھی ملے گی، اور جتنے لوگوں کو اس نے شرک پہ لگایا، جتنے لوگوں کو اس نے گمراہ کیا، ان سب کی گمراہی کی سزا بھی اس کو ملے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ صرف جو گمراہ گروہ ہوں گے انہیں کو الگ نہیں کریں گے، بلکہ ان گمراہ لوگوں میں سے بھی جو ان کے لیڈر ہوں گے، جو ان کے سردار ہوں گے، ان کو بھی ہم الگ کر لیں گے جو رحمان کے خلاف بڑے سرکش بنے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں مختلف جگہ پہ یہ بات بتائی کہ دنیا میں جو لیڈر ہوں گے اور ان کے جو پیروکار ہوں گے ان کے پھر آپس میں جھگڑے کیسے ہوں گے. مرید جو ہے وہ پیر سے کہیں گے کہ حضرت صاحب ہم نے تو آپ کے ہاتھ سے بیعت کر رکھی تھی، آپ نے جو کچھ بتایا ہم وہ کچھ کرتے رہے، آپ نے جس راہ پہ چلایا ہمیں اس راہ پہ چلتے رہے، جو کچھ آپ نے ہدایتیں دیں آپ کی ہدایتوں پہ ہم نے کام کیا. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا. عوام جو ہیں پیروکار مرید پیروں کے، وہ کہیں گے کہ ربنا انا اطعنا سادتنا، ہم نے اپنے پیر صاحب کی پیروی کی، اپنے سردار کی، اپنے لیڈر کی بات مانی. اطعنا، ہم نے اطاعت کی، سادتنا، اپنے سردار کی، اپنے لیڈر کی، وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. جب انسان اپنی آنکھوں کے سامنے جہنم کو دیکھے گا، آگ کو دیکھے گا، انسان کوشش کرے گا کہ کسی طرح تو میری جان چھوٹ جائے، اپنا میں گناہ جو ہے وہ دوسرے کے سر پہ ڈالوں، کسی طرح میرا جو گناہ ہے وہ کم ہو جائے. اگر میں جہنم سے چھوٹتا نہیں تو میرے گناہ کی سختی کم ہو جائے. انسان کہے گا یا اللہ یہ جو ہمارے لیڈر تھے، ہمارے سردار تھے، یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک مقتول جو ہوگا وہ اپنے قاتل کو پکڑ کے لائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حقوق العباد ہیں ان میں سے سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا. مقتول جو بے گناہ قتل کیا گیا وہ قاتل کو سر کے بالوں سے پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لائے گا اور کہے گا یا اللہ اس آدمی نے مجھے قتل کیا تھا، اس سے پوچھ کے مجھے کیوں قتل کیا اس نے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ قاتل کہے گا یا اللہ فلاں بندے کی حکومت میں میں نے اس کو قتل کیا تھا، فلاں بندے کی وہ اس زمانے میں فلاں پرائم منسٹر تھا تو میں نے اس کو قتل کیا تھا. آپ سمجھے ہیں اس سوال اور جواب کا تعلق کیا ہے؟ سوال یہ ہے تم نے کیوں قتل کیا اس کو؟ قاتل جواب یہ دے رہا ہے کہ فلاں پرائم منسٹر کے زمانے میں نے اس کو قتل کیا تھا. کیا تعلق ہے اس جواب کا؟
تعلق یہ ہے کہ اسے پوچھ جیسے مجھے کہا تھا، پرائم منسٹر نے مجھے کہا تھا قتل کرنے کے لیے، فلاں گورنر نے مجھے کہا تھا قتل کرنے کے لیے، فلاں بدماش اور فلاں وزیر نے مجھے کہا تھا کہ اس کو قتل کرو، وہ ڈی سی تھا یا وہ جج لگا ہوا تھا، اس نے مجھ سے قتل کروایا۔ یہ ہے تعلق اس سوال کا جواب کے ساتھ، تم نے قتل کیوں کیا؟ یا اللہ فلاں کمشنر نے، فلاں گورنر نے، فلاں پرائم منسٹر نے مجھے حکم دیا تھا قتل کرنے کا، اس کو پکڑو، وہ گنہگار ہے۔ اور یہ وہی بات ہے جو اللہ نے یہاں فرمائی کہ کہیں گے یا اللہ یہ ہمارے سردار، یہ ہمارے بڑے، یہ ہمارے پیر، یہ ہمارے حضرت صاحب، یا اللہ سارا قصور اس کا ہے، اسے ہمیں گمراہ کیا تھا، اس نے شرک پر لگایا تھا ہمیں۔ جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے نہ عقیدہ صحیح ہوگا، نہ اعمال صحیح ہوں گے۔ جب تک قرآن انسان نہ پڑھے، جب تک یہ مسئلے واضح نہیں ہوتے، یہ جو مسائل ہیں نا نماز کے، روزے کے، حج کے، یہ تو بڑی بات کی باتیں ہیں۔ جب تک یہ عقیدہ سیدھا نہیں ہوتا، جب تک یہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا، جب تک یہ باقی باتیں جو ہیں یہ ساری بات کی باتیں ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو مرید ہوں گے، جو پیروکار ہوں گے، وہ کہیں گے اس دن ربنا آتہم ضعفین من العذاب، یا اللہ یہ جو ہمارے لیڈر ہیں، یہ جو ہمارے حضرت صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، آتہم ضعفین من العذاب، یا اللہ دوہرا عذاب دے اس کو، اس بے ایمان نے ہمیں گمراہ کیا تھا، بل عنہم لعنا کبیرا، اور یا اللہ سب سے بڑی لعنت اس آدمی پہ کر دے جس نے ہمیں گمراہ کیا۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ قیامت کے دن جو بڑے بڑے لیڈر ہوں گے اور بڑے بڑے رہنما بنے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن جو بھی ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیڈروں کو بھی ہم نکال لیں گے پہلے کہ تم ایک گریڈ میں ہو، تم کو سب سے پہلے جہنم میں داخل کرنا ہے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بہا صلیا، اور ہمیں خوب معلوم ہے اول نمبر کس کا ہے جہنم میں جانے کے لیے۔ اولا، اول نمبر میں کس کو جانا چاہیے؟ ابو جہل کو پہلے جانا چاہیے یا ابو لہب کو پہلے جانا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے کس نے کتنی دشمنی کی ہے، جتنی کسی نے دشمنی کی ہے، اور یہ قیامت تک ہے۔ ہمارے زمانے کے جو کافر ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اور کارٹون معاذ اللہ بناتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، اذان کا، نماز کا، مسجدوں پہ حملے کرتے ہیں، مسلمانوں پہ حملے کرتے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے کہ اول نمبر کس کا ہوگا جہنم میں جھونکنے کے لیے، دوم نمبر کس کا ہوگا، سوم نمبر کس کا ہوگا، چہارم نمبر کس کا ہوگا، باری باری سب کو ڈالیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے خوب پتا ہے کہ سب سے زیادہ آگ بھڑکائی کس کے اوپر بھڑکانی ہے۔ آگے فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ وَإِن مِّنكُمْ، اب یہ پوری مخلوق کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں الا واردها، جو جہنم کے اوپر سے نہ گزرے۔ الا واردها، ساری مخلوق کو جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ کان علی ربک حتما مقضیا، یہ تو بات اللہ نے طے کر رکھی ہے، یہ بات پکی ہے، اس بات کا فیصلہ ہو چکا کہ ساری مخلوق کو جہنم کے اوپر سے گزرنا۔ فرمایا کہ جب لوگ حشر میں اکٹھے ہو جائیں گے اور طویل مدت گزر جائے گی، لوگ حشر کی سختیوں سے عاجز آ جائیں گے، اور بعض لوگ تو وہ ہوں گے جن کو حشر میں سزائیں دی جائیں گی۔ وہ جو فرمایا نا جو زکوٰۃ نہیں دیتا،
اس کا سونا اور چاندی جو ہے وہ تختیاں بنا کے جہنم کی آگ میں تپا کے اس کے پہلو کو داغا جائے گا، یہ حشر کی بات ہے، جہنم کی بات نہیں آئی۔ وہ 5000 سال کا دن ہے یا 500 سال کا دن ہے، 1000 سال کا دن ہے، 50,000 سال کا دن ہے، جتنا بھی ہے، یہ سزا جو ہے یہ حشر کے میدان میں دی جائے گی۔ اور تارک نماز کے بارے میں فرمایا کہ قارون اور حامان اور یہ جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ اس کو رکھا جائے گا، یہ حشر میں سزا دی جائے گی ان کو۔ جانوروں کی اور مویشیوں کی زکات نہ دینے والے لوگ جو ہیں، فرمایا کہ ان کے جو مویشی ہیں ان کو ان کے اوپر سے گزارا جائے گا، اور یہ 50,000 سال تک سزا حشر میں دی جائے گی۔ جب ان سزاؤں سے لوگ تنگ آ جائیں گے، تنگ آنے کے بعد انبیاء کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کریں اس مصیبت سے اللہ ہمیں نجات دے، حشر کی مصیبت سے۔ اور جو کم سے کم سزائیں ہیں وہی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جو ہے وہ سوا نیزے پہ آ جائے گا اور لوگ اپنے اپنے گناہوں کے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے۔ کسی کا ٹخنے تک ہوگا پسینہ، کسی کا گھٹنے تک ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا، اور کسی کا فرمایا کہ کانوں تک، اور کسی کو لگام آئی ہوگی منہ میں پسینے، اور کچھ لوگ ڈوب رہے ہوں گے اپنے گناہوں کے پسینے میں۔ اس تکلیف سے تنگ آ کے لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ درخواست کریں اللہ ہمارے اعمال کا فیصلہ فرما دے، جنت میں بھیجنا ہے تو جنت میں بھیج دے، جہنم میں بھیجنا ہے تو جہنم میں بھیج دے۔ یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ جب انسان مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اچھا جی اس مصیبت سے تو نجات ملے، اگلی خود دیکھی جائے، اگلی سے نپٹ لیں۔ یہ پتہ نہیں کہ جو حشر میں مصیبت آئی ہے یا جو حشر میں تکلیف آئی ہے، اگلی تکلیف جو ہے جہنم میں وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ تکلیف ہوگی۔ فرمایا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سفارش قبول کر لی جائے گی کہ یا اللہ بندے عاجز آ گئے حشر کی تکلیف سے، یا اللہ اب ان کا حساب لے لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، سفارش قبول ہو جائے گی۔ حساب لینے سے پہلے اللہ فرمائیں گے کہ اچھا یہ جہنم کے اوپر پل صراط رکھا گیا ہے، لوگوں سے کہو کہ اس کے اوپر سے گزرے، بار سے باریک اور تلوار سے تیز، کسی انسان کی مجال نہیں کہ اس کے اوپر پاؤں بھی رکھ سکے، بار سے باریک اور تلوار سے تیز، مسلم شریف کی حدیث میں ہے۔ اور فرمایا کہ تاریکی کر دی جائے گی، روشنی ختم کر دی جائے گی، حکم دیا جائے گا کہ اب اس پل صراط سے گزرو۔ پل صراط سے گزرنے کے لیے انسانوں کو ان کے نیک اعمال کے مطابق ان کا نور دیا جائے گا۔ فرمایا کہ جو سب سے بڑا نور ہے وہ پہاڑ کے برابر ہوگا، اور سب سے چھوٹا نور کھجور کے برابر ہوگا۔ اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہر آدمی کو نور دیا جائے گا، اور پھر لوگوں سے کہا جائے گا کہ پل صراط کے اوپر سے گزرو۔ فرمایا کہ اپنے اپنے نور کی روشنی میں لوگ پل صراط سے گزریں گے۔ بعض لوگ آنکھ کے جھپکنے کی دیر میں پل صراط عبور کر جائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں عبور کروں گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قانون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، بڑا سخت قانون ہے اللہ کا۔ جو صحابہ کرام اور انبیاء کرام روتے تھے اللہ کے ڈر سے، وہ بلا وجہ نہیں تھا۔ اللہ کا قانون بڑا سخت ہے۔ ہم اس دنیا میں حکومت کی ریٹ کو مانتے ہیں، اللہ کی ریٹ کو نہیں مانتے ہیں۔ ایک پولیس مین سے ہم ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے۔ فرمایا کہ بعض لوگ بجلی کی تیزی سے گزریں گے، بعض لوگ ہوا کی تیزی سے گزریں گے، بعض لوگ اونٹ کے تیزی سے گزریں گے، بعض گھوڑے کی تیزی سے گزریں گے، اور بعض پیدل انسان گزریں گے خیریت کے ساتھ۔
اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو گرتے پڑتے جائیں گے وہاں سے، کبھی ہاتھ نیچے گر رہا ہے، کبھی پاؤں نیچے گر رہا ہے، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے، لیکن گرتے گرتے آخر وہاں پہنچ جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو گرتے پڑتے وہاں سے گزرے گا، کبھی اس کے ہاتھ کو جو ہوک ہے وہ پکڑ لے گا، کبھی اس کے پاؤں کو ہوک پکڑ لے گا، پھر وہ چھڑانے کی کوشش کرے گا، آہستہ آہستہ پہنچے گا، تو جب عبور کرے گا تو کہے گا کہ یا اللہ تو نے اتنا مجھ پہ فضل کیا، اتنا مجھ پہ کرم کیا کہ اس سے زیادہ فضل اور کرم کسی اور پہ نہیں کیا، مجھے تو نے پلسرات عبور کرا دیا۔ اور یہی وہ قرآن عزیز میں اللہ تعالیٰ نے بادشاہ فرمائی وَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پلسرات عبور کرتے ہوئے بھی ڈرتے ڈرتے یہ دعا مانگتے ہوئے گزریں گے مومن بھی، اہل ایمان بھی، ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ یہ نور باقی رہنے دینا ہمارا، ہم پلسرات عبور کر لیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قیامت کے مراحل ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، صحابہ کرام ایسے نہیں روتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتا ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ گھر بیٹھے بیٹھے آرام سے بیٹھے ہیں، سکون سے بیٹھے ہیں، جہنم کی یاد آ گئی، پلسرات یاد آ گیا، رونا شروع کر دیا، بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا۔ بیوی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، بتائیں مجھے کیا بات ہے۔ تو عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ مجھے پلسرات یاد آ گیا، مجھے یہ تو پتا ہے کہ پلسرات سے ہر آدمی نے گزرنا ہے، لیکن مجھے یہ پتا نہیں کہ میں پلسرات عبور کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک نیک آدمی نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ موت کے بعد کیا کیا مراحل آنے والے ہیں، اور موت کے بعد تم نے پلسرات سے گزرنا ہے جو جہنم کے اوپر ہے۔ اسے کہا کہ ہاں پتا ہے۔ تو بھائی کہنے لگا کہ اگر تمہیں پتا ہے کہ پلسرات سے گزرنا ہے تو یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں یہ پتا ہے پلسرات سے بچ کے گزر جاؤ گے، تم خیریت سے گزر جاؤ گے؟ کہنے لگا یہ تو پتا نہیں۔ تو بھائی کہنے لگا کہ اگر یہ پتا نہیں ہے تو اتنے دانت کیوں نکالتے ہو، ہنسی کس بات پہ کر رہے؟ وہ بھائی حسن بصری کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس آدمی کو ساری زندگی ہم نے حیرت سے نہیں دیکھا، اس کی ہنسی ختم ہو گئی اس بات پہ کہ پلسرات سے گزرنے کا تو پتا ہے، اللہ نے بتا دیا کہ پلسرات سے ہر آدمی نے گزرنا ہے، لیکن یہ پتا نہیں کہ کون اس سے بچتا ہے کون نہیں بچتا۔ اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ پلسرات پہ امانت اور رحم، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ کھڑی کر دی جائیں گی، اور جس آدمی نے امانت میں خیانت کی ہوگی اس کو امانت پکڑ کے جہنم میں گرا دے گی۔ امانت میں خیانت کی ہوگی اس کو امانت پکڑ کے جہنم میں گرا دے گی۔ اور فرمایا کسی طرح رحم بھی جہنم پہ کھڑا ہوگا جس نے صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کی، اپنے بھائی کا حق ادا نہیں کیا، ماں کا یا باپ کا یا بہن کا یا بیٹے کا یا کسی کا حق ادا نہیں کیا، جو رحمی رشتہ دار ہیں ان کے حق ادا نہیں کیے، فرمایا ان کو بھی پکڑ کے رحم جہنم میں گرا دے گا۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ پلسرات سے گزرتے ہوئے جس آدمی نے کسی پہ ظلم کیا ہے، مظلوم جو ہے وہ پلسرات پہ ظالم کو پہچان لے گا، مظلوم ظالم کو پہچان لے گا پلسرات سے گزرتے ہوئے، اور ظالم اس کو پلسرات پہ ہی روک لے گا۔ یہ تین چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پلسرات سے گزرتے ہوئے یہ تین چیزیں جو ہیں وہاں سے انسان کو گزر نہیں سکے گا
جس نے ظلم کیا ہے، امانت میں خیانت کی ہے اور قطع رحمی کی ہے۔ فرمایا کہ فَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں جس کا گزر جو ہے وہ پل صراط سے نہ ہو، کان علی ربک حتما مقضیا، اور تیرے رب نے یہ بات طے کر رکھی ہے کہ ساری مخلوق کو جہنم کے اوپر سے گزارنا ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ اللہ فرماتے ہیں ننجی الذین اتقوا، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کی جنہوں نے، ان کو تو ہم نجات دے دیں گے، ان کو ہم بچا لیں گے پل صراط سے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، اور جو ظالم ہیں مراد ہے مشرک ہیں، کافر ہیں، یا پھر فاسق اور فاجر ہیں، جیسا جیسا کسی کا گناہ ہے، جیسے جیسے جرائم ہیں، فرمایا کہ اس کے مطابق پھر ہر آدمی کے کا معاملہ ہوگا۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا رہا، اصل بات جو ہے یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور خیرات اور یہ چیزیں، یہ ساری چیزیں ان کا تعلق جو ہے اللہ سے ڈر کے ہے۔ اگر ان کا کچھ دنیاوی مقصد ہے، دکھاوا ہے، ریا ہے، شہرت ہے، بینر ہیں، فوٹو ہے، تصویریں ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ لیکن ڈرتے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی صدقہ خیرات اس طریقے سے کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے، بائیں کو پتہ نہ ہو، دائیں سے دے، بائیں کو پتہ نہ ہو۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بھی بیان فرمایا کہ ایک آدمی نے رات کی تاریکی میں صدقہ کیا، زکوٰۃ دی، اور وہ زکوٰۃ کسی بدکار عورت کے ہاتھ لگ گئی۔ صبح اسے پتہ چلا کہ جو میں نے زکوٰۃ دی تھی وہ تو کسی غیر مستحق کو مل گئی۔ پھر دوسرے دن دوبارہ زکوٰۃ دی رات کی تاریکی میں، پھر اسی طرح کسی اور غلط آدمی کو مل گئی جو مستحق نہیں تھا۔ پھر اس کو افسوس ہوا کہ میں نے رات کی تاریکی میں صدقہ کیا تھا، اب پتہ نہیں یہ غیر مستحق کو ملا ہے تو اس کا مجھے ملے گا یا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تیسرے دن پھر اسے صدقہ کیا رات کی تاریکی میں، اور رات کی تاریکی میں صدقہ کیا، پھر وہ کسی غنی آدمی کو مل گیا۔ پھر اس کو افسوس ہوا کہ میں نے بار بار صدقہ کیا اور غیر مستحق لوگوں کو ملتا رہا، پتہ نہیں یہ اللہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں اس کو یہ بات آگاہ کی، تیرے تینوں صدقے ہم نے قبول کر لیے۔ کیوں تو قبول ہوئے؟ رات کی تاریکی میں اشتہار نہیں دیا، ان کا پیکج بن رہے ہیں، گفٹ بھیج رہے ہیں، فلاں جگہ جا کے فلاں کو تقسیم کیا اور تصویریں اخبار میں آ رہی ہیں۔ رات کی تاریکی میں صدقہ اس طرح کیا کہ کسی دوسرے کو کانو کان علم نہ ہو، جو لینے والا ہے اس کی بے عزتی نہ ہو، دینے والے کی بھی عزت اور لینے والے کی بھی عزت۔ فرمایا کہ ہمیں خوب پتہ ہے کہ ہم سے ڈر کے کس سے پڑی نماز، ڈر کے صدقہ خیرات کس نے کیا، ڈر کے حج کس نے کیا، ڈر کے عمرہ کس نے کیا، اور سیر تفریح کے لیے اور ریکریشن کے لیے اور ٹور لگانے کے لیے کس نے واجب میں رکھ دیے۔ جب تک اللہ کا ڈر نماز میں نہ ہو، اللہ کا ڈر عمرے میں نہ ہو، اللہ کا ڈر زکوٰۃ اور صدقہ خیرات میں نہ ہو، چیزیں بیکار ہیں۔ اللہ کا ڈر تو بنیادی چیز ہے۔ راس الحکمت مخافت اللہ، دانائی کا جو سر ہے وہ اللہ کا ڈر ہے۔ ہر انسان کے عمل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے نا کہ ریاکار قاری اور ریاکار شہید اور ریاکار سخی، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، جہنم کی آگ ان ریاکاروں کے اوپر بھڑکائی جائے گی، ان سے شروع کیا جائے گا آگ بھڑکانی۔ اللہ کے ہاں قابل قبول عمل وہی ہے جو خالص اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا۔ فرمایا کہ ہمیں خوب پتہ ہے
ہم جو متقی لوگ ہیں ان کو بچا لیں گے جہنم سے، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو گھٹنوں کے پل پڑا چھوڑ دیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ یہ ایک اور دھوکہ، فریب اور غلط فہمی کافروں کی جو کہ آج مسلمانوں میں بھی موجود ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کافروں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قال الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں للذین آمنوا، ایمان والوں سے، ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، کہ ہم دونوں گروہوں میں سے، کافروں میں سے اور مسلمانوں میں سے، خیر مقاما، کس کا درجہ اچھا ہے، کس کی حالت اچھی ہے، کس کا معیار زندگی اچھا ہے، واحسن ندیا، اور کس کی مجلسیں اچھی ہیں، کن کے پاس دولت زیادہ ہے، کن کے پاس شان و شوکت زیادہ ہے، کن کے پاس دنیا کی نعمتیں زیادہ ہیں۔ اور وہ یہ سمجھتے تھے، کافروں کا کہنا یہ تھا، اللہ نے چونکہ ہمیں بہت سی نعمتیں دے رکھی ہیں، اللہ نے ہمارا معیار زندگی بہت بڑا بلند رکھا ہے، اس لیے جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں وہی راستہ صحیح ہے، حق پہ ہم ہیں، تم غلط ہو۔ اس بات کی اللہ تعالیٰ نے آگے تردید فرمائی ہے کہ یہ جو دنیا کی دولت ہے، دنیا کا مال ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت اور حکمت کے تحت لوگوں کو دیتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھی ہیں وہ تو سارے بیچارے فقر و فاقہ کرنے والے درویش قسم کے لوگ، عام لوگوں کی زندگی سے بھی نیچے معیار زندگی، اپنی سرداریاں دیکھتے، اپنا مال دولت دیکھتے، ان کو اس بات کا دھوکہ لگتا کہ شاید اللہ کے ہاں پسندیدہ تو ہم ہیں، یہ نہیں ہے۔ آج کل بھی دھوکہ یہی ہے، بڑے اللہ تعالیٰ معاف کرے، قرآن نہیں پڑھتے ہم لوگ، بڑے بڑے وائز جو ہیں وہ اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ جو کافر ممالک ہیں ان کا معیار زندگی کیسا ہے اور مسلمانوں کا معیار زندگی کیسا ہے۔ وہ تو اسلام پہ عمل کر کے تو آگے چلے گئے ہم سے، اور ہم اسلام کو چھوڑ کے پیچھے رہ گئے، اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ سچ بولنا، ایمانداری سے کام کرنا، اچھی تجارت کرنا، محنت کرنا، مشقت کرنا، یہ کافر کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، اور اسلام اسی کا نام ہے۔ اسلام اس کا نام نہیں ہے، یہی غلط فہمی ہے۔ یہ جو سچ بولنا ہے یہ تو ایک ایسا عمل ہے جو سارے مذاہب میں موجود ہے۔ یہودی مذہب میں بھی سچ بولنے کا حکم ہے، عیسائی مذہب میں بھی سچ بولنے کا حکم ہے، ہندو مذہب میں بھی سچ بولنے کا حکم ہے، اسلام میں بھی سچ بولنے کا حکم ہے۔ اس میں اسلام کی کوئی امتیازی حیثیت تو ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو دھوکہ میں لگا ہے نا کہ اسلام انہوں نے لے لیا لہذا وہ آگے نکل گئے، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا تو ہم پیچھے رہ گئے، یہ دھوکہ نکالنا چاہیے دنوں سے۔ کوئی بھی مذہب بے ایمانی کا حکم نہیں دیتا۔ عیسائیت بھی کہتی ہے کہ ایمانداری سے کام کرو، یہودیت بھی کہتی ہے ایمانداری سے کام کرو، ہندوازم بھی کہتا ہے ایمانداری سے کام کرو، مجوسی بھی کہتے ہیں ایمانداری سے کام کرو، اسلام بھی کہتا ہے ایمانداری سے کام کرو۔ اس میں اسلام کی خصوصیت یہ تو نہیں ہے، یہ تو سارے مذاہب میں موجود ہے۔ اس کو یہ کہہ کے مسلمانوں کو لعنت ملامت کرنا، مسلمانوں کو برا بھلا کہنا کہ مسلمان جو ہیں ان چیزوں کو چھوڑ کے پیچھے رہ گئے اور انہوں نے اسلام لے لیا۔ انہوں نے اسلام کہاں لیا ہے؟ اسلام نام ہے توحید کا،
جن ملکوں پہ آپ کو اتنا رشک آ رہا ہے، جن کی آپ اتنی تعریف کرتے ہیں، ان ملکوں میں جا کے ذرا توحید کا نام لے کے دیکھیے، پھر آپ کو پتا چلے گا انہوں نے اسلام لیا یا نہیں لیا۔ ان ملکوں میں آپ کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے، مینار کھڑا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اذان اللہ اکبر کہنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ اسلام کہاں لیا انہوں نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو عرصہ گزارا 13 سال کا، اور پھر مدینہ جا کے جو لڑائیاں لڑیں، وہ کس بات کے لیے تھی؟ ایماندار اور سچے بولنے میں تو وہ اتنے پکے تھے کہ ابو سفیان جب ہرقل کے دربار میں گیا تو اس نے جا کے کہا کہ میں وہاں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، جھوٹ بولنا ہماری جو ہے وہ توہین ہے۔ وہ کافر تھا اس وقت، کافر ہوتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں بولا اس نے۔ یہ جھوٹ بولنا، سچ بولنا، تعلیم تو یہ چیزیں شامل ہیں اسلام میں، لیکن یہ کہنا کہ صرف یہی اسلام ہے اور اس کو کافروں نے لے لیا اور وہ آگے چلے گئے، معیار زندگی ان کا بلند ہو گیا اور ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور ہمارا معیار زندگی کم ہو گیا، ہم نے اسلام پہ عمل نہیں کیا، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے۔ اسلام نام ہے توحید، عقیدہ توحید کا۔ عقیدہ توحید کو جس دن امریکہ نے قبول کر لیا، عقیدہ توحید کو جس دن یورپ نے قبول کر لیا، عقیدہ توحید کو جس دن جاپان یا کوریا نے قبول کر لیا، اس دن ہم یہ کہیں گے کہ کافروں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ جو تقسیم ہے نا دولت کی، اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ یہ معیار زندگی جو بنایا اللہ نے، یہ وہی دھوکہ ہے جو کافروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ سرداریاں ہمارے پاس، دولت ہمارے پاس، معیار زندگی ہمارا اچھا، زندگی ہماری قابل رشک، اور یہ فقر و فاقہ کرنے والے غریب مسکین درویش لوگ، ہم اچھے یا یہ اچھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے طریقوں سے باتیں یہ سمجھائی ہیں۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر ذرا دیکھو مسجد میں کون آدمی تمہیں اچھا لگتا ہے؟ حضرت ابو ذر نے نظر دوڑائی، ایک اچھے کپڑوں والا خوبصورت آدمی، صحت مند آدمی، نوجوان آدمی، یا رسول اللہ یہ آدمی بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ فرمایا اچھا۔ دوبارہ پوچھا اچھا تمہیں یہ دیکھو کون سا آدمی تمہیں ان میں سے کمزور اور بے بس اور مسکین کون لگتا ہے؟ ایک آدمی بیچارہ بوسیدہ کپڑوں والا عام سا آدمی۔ ابو ذر کہنے یا رسول اللہ یہ ہے مسکین آدمی۔ فرمایا کہ یہ جس کو تم نے مسکین کہا ہے، یہ جس کو تم نے اچھا کہا ہے، جس کی تعریف کی ہے، جو تمہاری نگاہوں میں اچھے معیار والا ہے، فرمایا کہ اس آدمی سے ساری زمین بھر جائے، اس اکیلے آدمی یہ کہ وزن جو ہے یہ زیادہ ہے اس سے اللہ کے نزدیک۔ ایک کلمے کا اقرار جو ہے نا لا الہ الا اللہ، وہ انسان کو ساری دنیا سے قیمتی بنا دیتا ہے۔ یہ جھگڑا سارا لا الہ الا اللہ کا تو ہے، ساری دنیا میں جو جھگڑا ہے اس وقت ہے، اس وقت بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور قیامت تک جو جھگڑا ہے سچ اور ایمانداری کا یا محنت اور مشقت کا نہیں ہے، کہ یہ کہیں بھی جھگڑا نہیں ہے۔ کون کہتا ہے جھوٹ بولو؟ کون کہتا ہے بے ایمانی کرو؟ یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ اصل جو جھگڑا ہے یا اصل جو اسلام ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ جس نے عقیدہ توحید کافروں نے قبول کر لیا، اس دن یہ کہنا کہ ہاں یہ لوگ اسلام پہ چلے تو آگے نکل گئے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ لوگ جو ہیں یہ ان کو غرور ہے اس بات پہ، فخر ہے اس بات پہ ہمارے پاس مال دولت زیادہ ہے، ہماری مجلسیں عمدہ ہیں، ہمارا معیار زندگی جو ہے وہ ان سے بہتر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے کتنے ہی قومیں ایسی
جن کا معیار زندگی واقعی بہت بڑا تھا، تم سے بھی زیادہ تھا، اور ان کی جو شان و شوکت تھی وہ بھی تم سے کہیں زیادہ تھی، لیکن انہوں نے عقیدہ توحید قبول نہیں کیا، اہلکنا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ دنیا کا مال نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ، نہ دنیا کا مال اللہ کو چاہیے، یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ کی اپنی نصرت ہے، اللہ کی اپنی حکمت ہے، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو تھوڑا دیا، لیکن اللہ جو چیز دیکھنا چاہتے ہیں وہ تو یہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ کہو گے تو فلاں ہے، نہیں تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان سے پہلے کتنی قومیں ایسی تھیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ قبول نہیں کیا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، حالانکہ وہ شان و شوکت سے، مال و دولت سے ان سے کہیں زیادہ تھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ غلط فہمی بھی دور فرما دی معیار زندگی والی۔ فرمایا کل من کانا فی الضلالۃ، جو آدمی گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، جو قومیں گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتی ہیں، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، رحمان ان کو ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے، ان کو اور بھی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یہ ہے دنیا کا معیار زندگی، جس سے ہمیں ریجنا نہیں چاہیے، نہ یہ مثالیں دینی چاہیے کہ جاپان آگے نکل گیا محنت کر کے، اس نے اسلام لے لیا۔ اسلام کہاں لیا؟ اسلام کے لیے تو آج تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، مسلمان ملکوں میں اسلام کا نام لینا مشکل ہو گیا ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دیں، صحابہ کرام نے قربانیاں دیں، اگر کوئی وقت آیا لا الہ الا اللہ کے غلبے کا تو وہ بھی اتنی قربانیوں اور اتنی جو ہے مشقت اور محنت کے بعد ہی آئے گا، ورنہ ایسے نہیں آتا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، ہم مسلمان ملک میں بیٹھے ہیں، اسلام سیکھتے ہیں، اسلام کے بعد وہ نصیحت ہے، یہاں پہ اسلام کی تعلیم ہے، تدریس ہے، تبلیغ ہے، اللہ کا شکر ہے یہاں بیٹھے ہیں۔ لیکن جو اب اللہ تعالیٰ معاف کرے، کافر ملکوں نے اپنے نام تک بدلنے شروع کر دیے، اپنا حلیہ تک بدلنا شروع کر دیا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنی جانیں بچانے کے لیے۔ نام تک رکھنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے، اسلامی نام رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ اس سے پہلے کتنی قومیں ایسی گزر چکی جن کا معیار زندگی کافروں کے کفار مکہ کی معیار زندگی سے کہیں بہتر تھا، ان کو ہم نے زیادہ مال دولت دے رکھا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کے رسول کی تقریر کی، اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائے، فَأَهْلَكْنَا، ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، حتیٰ کہ جو ان سے وعدہ کیا گیا، اما العذاب و اما الساعۃ، خواہ وہ دنیا میں عذاب کی صورت کا وعدہ ہو یا قیامت کے روز عذاب کا وعدہ ہو، جب وہ دیکھیں گے فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اس روز انہیں پتہ چلے گا کہ یہ جو دنیا کا معیار زندگی تھا یہ تو کسی کام نہیں آیا، دنیا کی دولت تو کسی کام نہیں آئی، یہ تو ڈھیل اللہ نے دی ہوئی ہے کافروں کو، دنیا کا مال اور دولت اللہ نے دیا ہوا ہے۔ کیا فائدہ ہے ایسے ملک میں جانے کا جہاں انسان، یہ ہمارے بھائی خود کہتے ہیں، ہاں جی وہاں پہ دنیا کی تو ساری نعمتیں ہیں، ایمان نہیں ہے، دین نہیں ہے، دین اور ایمان نہیں ہے تو پھر سب کچھ آگ ہے، آگ جہنم کی آگ ہے، ایمان نہیں ہے تو پھر جہنم کی آگ ہے سب۔ فرمایا کہ جس دن یہ عذاب کو دیکھیں گے، خواہ وہ دنیا کا عذاب ہو یا قیامت کے جہنم کا عذاب، اس دن پتہ چلے گا کہ کس کی مجلسیں اچھی تھیں اور کس کا معیار زندگی اچھا تھا۔ اس دن پتہ چلے گا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے پہلے جو جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے ہیں، پل صراط کے بارے میں بھی یہ بات فرمائی،
سب سے پہلے میں پلسرات عبور کروں گا، اور میرے بعد فقراء مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے والے وہ پلسرات عبور کریں گے۔ اور جنت کے بارے میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی، جنت میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا اور میرے پیچھے فقراء مہاجرین۔ تب پتہ چلے گا کہ ابو ذر جو درویش آدمی تھا وہ دولت مند تھا، یا ابو جہل جو جہنم میں گیا ہے وہ دولت مند تھا۔ اس دولت کا نکھیل وہاں پہ ہونا ہے۔ اور اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن جب جہنم کو دیکھو گے، جنت سامنے ہوگی، تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اچھی نشستیں کس کی ہیں، اچھی مجلسیں کس کی ہیں، اچھا معیار زندگی کس کو نصیب ہوا، مسلمانوں کو، مہاجرین کو، انصار کو نصیب ہوا، یا کافروں کو، مشرکوں کو، اور جو مجوسی ہیں یا ہندو ہیں یا بدھ مت ہیں یا مشرک ہیں، ان کو نصیب ہوا۔ بات تو اللہ نے بڑا کر دیا ہے، باتیں اللہ تعالیٰ نے بڑی کھول کھول کے بیان کر دی ہیں۔ باقی معاملہ یہی ہے کہ کس حد تک ہم ان باتوں پہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ دنیا کی جو مال دولت ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ڈالر دیکھ کے، ریال دیکھ کے ہمارے قدم فوراً ڈگمگا جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی چمک اور دنیا کی آن بان اور شان و شوکت اور رکھ رکھاؤ، اس میں ایسا دھوکہ ہے، ایسا فریب ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑی جلدی اس سے دھوکہ کھاتا ہے۔ انسان قرآن پڑھتا رہے، قرآن سے جب تک تعلق قائم نہیں ہوگا اور جب تک مستقل تعلق، یہ قرآن ایسی کتاب ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ تو اونٹ کی طرح ہے۔ اونٹ جو ہے وہ رسی توڑا کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اگر باندھ کے نہیں رکھیں گے نا قرآن کو، فوراً نکل جائے گا۔ اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، مسلسل اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ روزانہ اس کا مطالعہ کریں، روزانہ پڑھتے رہیں، جتنا زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو، اس کا ترجمہ ہو، تفسیر ہو، جتنا زیادہ سے زیادہ وقت